السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ یاسین آیت نمبر 65 تلاوت کر رہی ہوں، اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے میسج رکھا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کر لینا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پہلے آیت پڑھتی ہوں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الیوم یعنی آج کے دن، قیامت کے دن، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیوم آج کے دن، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر، یعنی قیامت کے دن ہمارے منہ پر اللہ تبارک تعالیٰ مہر لگا دیں گے، زب لگا دیں گے یا ٹیپ لگا دیں گے یا کوئی چیز سے ہمارے منہ کو بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا اور کلام کریں گی ہم سے۔ کون کلام کریں گے؟ ایدیہم یعنی ان کے ہاتھ، انگلیوں کے منہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ منہ کھول کر ہمارے گناہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، یہ میرے ہاتھوں سے کئی گھنٹہ موبائل پکڑواتی تھی اور قرآن نہیں پکڑتی تھی، تو یہ اعضاء ہمارے گواہ دیں گے اور ہمارا سب چٹھا سامنے رکھ دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے۔ وَتَشْهَدُ اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر بھی گواہی دیں گے، کہیں گے اے اللہ یہ دنیا گھماتا تھا مجھے، لیکن مسجد کی طرف مجھے نہیں لے کر جاتا تھا۔ اور بما کانو وہ چیزیں جو وہ کرتے تھے، یکسبون وہ کماتے تھے، کیا کمائی کرتے تھے، حلال تھی کیا حرام تھی، وہ کیا کمانے کے لیے اپنے اعضاؤں کو استعمال کرتے تھے، کون سے گناہ ان ہاتھوں سے کیے وہ لا کر دکھا دیں گے، اور پیر سے کون سے گناہ کی جگہ چل کر گئے وہ بھی پیر بھی گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر یہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعضاء ہم سے بات کریں گے، آپ کے منہ پر تو سیل کر دیں گے ہم، لیکن تمہارے اعضاء ہمارے سامنے گواہی دیں گے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں کو قرآن پاک پکڑنے کا عادی بنا لیں اور ہمارے پیروں کو مسجد میں لے کر جائیں، تاکہ 5 وقت نماز کے لیے ہمارے پیر استعمال ہو، اور ایسی جگہ لے جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر جہاں ہوتے ہیں وہاں پر ہم کو پہنچنا ہے اور اللہ کے ذکر کو سننا ہے، تاکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جو اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے، تو وہاں فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو جو میری رضا کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، میں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں گواہ رکھتا ہوں تم لوگوں کو، میں نے ان سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور یہ بھی نہیں، اس سے اور بھی نعمتیں ہیں۔ کیا ہے؟ دریا میں جتنے مچھی، جھینگا، یعنی جو بھی جاندار چیز ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور ہمارے سارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ تو یہ ذکر کرتے رہنا، ہماری زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتے رہنا۔ کام ہمارے ہاتھوں سے ہم کر رہے ہیں دنیا کا، لیکن زبان کو ذکر پر لگائے رکھنا، تاکہ ہماری زبان گواہی دے کہ نہیں اللہ یہ تیرا ذکر کرتی تھی اور تیرے قرآن کو پڑھتی تھی، اور قرآن ہمارے لیے گواہ بنے گی۔ کسی کا نہیں چلے گا قیامت کے دن، کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا، صرف قرآن اللہ سے لڑے گی، حجت کرے گی، اے اللہ یہ روز پڑھتی تھی تو اس کی مغفرت کر دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی سن کر
قرآن کی بات سن کر ہماری مغفرت کر دیں گے۔ تو کوشش کریں ہماری زبان کو اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن پاک پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، اول وقت پڑھیں، ورنہ یہ ہمارے اعضاء سب گواہی دیں گے۔ اس بات کو نوٹ کر لے، غور کر لے کہ ہمارے اعضاء ہمارے لیے خیر بھی ہے اور ہمارے لیے پکڑ بھی ہے۔ اگر یہ اعضاء سے ہم اچھے کام کریں گے تو ہماری گواہی دیں گے کہ نہیں اللہ، یہ ہاتھوں سے اس نے بہت صدقہ کیا، بہت لوگوں کی مدد کی، اور یہ پیر تیرے ذکر پہ سننے کے لیے چلتے تھے اور تیرے لیے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے یا مصلی تک جاتے تھے۔ تو ایسے اعضاء کو گواہی بنا لو تاکہ ہمارے اچھے اعمال پیش کرے اللہ کے سامنے۔ یہی ہمارا مقصد تھا آج کا، کہ اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، اللہ کے ذکر کرتے رہے تاکہ ہمارے ہر اعضاء ہمارے گواہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔